دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے, میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی بغاوت کو کچلنے کے لیے, ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, ان کا اپنی رائے یہ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے, ایک انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر, تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں, جمل, صفین, نہروان, دیکھ لیں میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے, 187 احادیث اور آثار ہے, پڑھیں, خود پڑھ کے دیکھ لو, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. 7واں ریفرنس ملا علی قاری, یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے, بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں بہت احترام کرتے ہیں ملا علی. وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری, میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد, باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات, لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا. پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے. ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چڑھا سارے انہوں. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے, اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا, اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی, لیکن شوکانی تو چلے چھوٹا بندہ ہے نا, وہ تو بعد میں آیا نا, ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا, اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی, اس کے بعد تو رجوع کر لیتے, تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا, بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ہوں تو پلیکھا ختم سی, تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی ہو رہا ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ مہجور وہی لفظ ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30.
رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا, یعنی اس کو ترک کر دیا. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں تے واوی کلاس لے لی. اینڈ پہ انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں, ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل, اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان ہے میں نے زبان نہیں کھولی. ہاں آئے نا دار تلے. ہاں تو پھر اس طرح تو زبان اور کیا کھولنی تھی؟ تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو, کیونکہ اتنے ڈاٹے جملے اور کسی نے لکھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا, وہابی دیوبندیوں کا, اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی ہاٹ دے دیتا ہے. وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں, ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے. تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا, سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو, اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی. میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے ہوئے, تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن.